السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ ان کے طعام کے لیے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی ہے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ ایک دم بے چین ہو گئے اور بار بار پوچھنے لگے کہ وہ جو ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے کیا اس کھانے میں سے اس کا حصہ نکالا گیا ہے کہ نہیں، اور اتنی بار پوچھا اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور ہمسایوں کے حقوق کا ذکر اتنی مرتبہ کیا کہ مجھے یوں خیال گزرنے لگا کہ شاید میراث میں سے بھی ہمسائے کو حصہ دیا جائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے پروگرام کا اب آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہماری کنٹیسٹنٹ تھیں سیدہ شاہین کامران صاحبہ۔ انہوں نے ہمارے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں 5 سوالات کے جواب دیے تھے اور اب ہم اپنا پروگرام ان کے ساتھ شروع کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں شاہین کامران صاحبہ کو کہ ہمارے ساتھ آئیں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ بہن کیسی ہیں؟ الحمدللہ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ پچھلے ہفتے 5 سوالات کے آپ جواب دے چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 لائف لائنز ہیں آپ کے پاس۔ 5 سوالات کے آپ جواب دے چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا کی تھی کچھ پیچھے بیٹھ کے؟ جی بالکل۔ 1 ہفتے خوب تیاری کی، ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ سوال پوچھوں میں آپ سے؟ بالکل جی میری بہن۔ بسم اللہ۔ چھٹا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے اور وہ سوال ہے دور اسلام میں پہلا جمعہ کون سے محلے میں ادا کیا گیا؟ دور اسلام میں پہلا جمعہ کون سے محلے میں ادا کیا گیا؟ اے محلہ قیس میں، بی محلہ قبا میں، سی محلہ بنی سالم میں، ڈی محلہ بنی کلب میں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تاریخ تھوڑی پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے، اللہ کے نبی کا ہجرت کا وقت ہے۔ بی محلہ قبا میں۔ محلہ قبا میں، بی۔ بی کر دوں اس کو؟ جی کر دیجیے۔ کر دوں؟ کمپیوٹر محفوظ کر لیجئے آپشن بی کو، محلہ قبا میں۔ محلہ قبا کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ مسجد قبا سے پہلے کہا؟ ہاں مسجد قبا سے۔ بتائیں جی کمپیوٹر۔ جواب آپ کا غلط ہے بہن۔ مفتی صاحب ہیں موجود؟ مسجد قباء تو مدینہ منورہ کی مشہور و معروف مسجد ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جی جی، تو یہ سب باتیں تو ظاہر ہے مسجد قباء سے متعلق ہیں۔ صحیح جواب ہوا حضرت محلہ بنی سالم۔ بنی سالم۔ میں ذرا سا پھنس رہا تھا محلہ بنی سالم اور محلہ قیس کے اندر۔ صحیح جواب محلہ بنی سالم ہے۔ میری بہن آپ کو بہت مبارک ہو، آپ آئیں، آپ یہاں سے 10,000 روپے جیت کے جا رہی ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت شکریہ۔ ہمارے علمی ہمسفر تیار ہیں، برق رفتار مرحلہ ہے۔ ہمارے 8 بالکل نئے کنٹیسٹنٹس ہیں اور بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تیار ہیں جی؟ بالکل، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور انشاءاللہ العزیز زبردست معاملہ ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ سفر کریں گے، ایک دینی معلومات کا سفر کریں گے۔ آپ سب حضرات تیار ہو جائیے۔ یہ ہمارا برق رفتار مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھیں گے، اس سوال کی ترتیب اوپر نیچے ہوگی۔ سوال بہت آسان ہوگا، سوال بہت آسان ہوگا، ترتیب اوپر نیچے ہوگی۔ اس بے ترتیبی کو آپ نے ترتیب میں لے کر آنا ہے۔
اور جو سب سے کم وقت میں اس کو ترتیب میں لے کر آئے گا وہ پھر ہماری نشست خاص پہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے چلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ تیار ہیں جی؟ اور ہمارا سوال آنے والا ہے ان کے پاس, اور وہ سوال یہ ہے, تاریخ اسلام کی ان مشہور سلطنتوں کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب دیں. اے مغل, بی بنو عباس, سی بنو امیہ, ڈی خلاف راشدہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 9 8 7 6 5 2 1 رک جائیں جی. ہمارے 8 علمی ہم سفر, ان میں سے 4 نے صحیح جواب دیا, اور ان 4 میں سب سے پہلے ہماری بہن حنا فاطمہ صاحبہ نے سب سے پہلے جواب دیا ہے. تشریف لائیے, آپ بیٹھیں گی اس نشست خاص پر. تشریف لائیے. تشریف لائیے. تو ہماری علمی ہم سفر ہماری نشست خاص پر حنا فاطمہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ حنا میں ٹھیک, کتنی نروس ہیں؟ بہت ہیں, تھک بھی گئی. اچھا, وہ ایک دفعہ پڑھ لو, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اچھا, تھوڑی سی میں آپ کو ہمارا جو یہ سفر ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ذرا سمجھا دوں. دیکھو, اس میں بیسکلی 3 منزلیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آخر میں پھر ایک بونس سوال ہے. پہلی منزل میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال 5000 کا, دوسرا سوال 10,000 کا. ٹھیک ہے, یہ 2 سوال ہوں گے نا, ان 2 سوالوں کو بوجھنے کے لیے ہم آپ کو دیں گے 30 سیکنڈ. ٹھیک ہے, 2 سوالوں کے بعد آپ پہلی منزل پہ پہنچ جائیں گی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ آگے جانا چاہتی ہیں یا نہیں. اگر آپ کہیں گی نہیں میں نہیں جانا چاہتی تو 10,000 روپے آپ کے ہوئے. اچھا, یہاں تک کہ آپ 7ویں سوال تک اگر پہنچ گئیں تو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا 50,000 روپے ہیں اور عمرے کے 2 ٹکٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ضروری بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. آپ کسی بھی اپنی رفیق کو, کسی بھی اپنی دوست کو فون کر سکتی ہیں سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں پر رہبر ہیں ہمارے ساتھ, مفتی محمد زبیر صاحب, آپ ان سے مشورہ لے سکتی ہیں, وہ بھی ایک لائف لائن ہے. اور تیسرے ہمارے یہ آڈینس بیٹھی ہے, یہ ہماری مجلس شورا ہے, ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 لائف لائنز ابھی ہیں. چوتھی لائف لائن 7ویں سوال کے بعد شروع ہوگی, تو پھر آپ کو میں اس وقت ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے, مستعد؟ مستعد؟ پوچھوں؟ تیار؟ اوکے. تو پہلا سوال حنا آپ کے سامنے آنے لگا ہے, اور پہلا سوال یہ ہے, کن پیغمبر کا حسن مشہور ہے؟ اے حضرت یوسف علیہ السلام, بی حضرت ایوب علیہ السلام, سی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ڈی حضرت اسحاق علیہ السلام. کن پیغمبر کا حسن مشہور ہے؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اے حضرت یوسف علیہ السلام. سوچ لو, پکا ہے. یہ تو ایسے تم نے جواب دیا ہے کہ جیسے, ہاں ہاں پکی بات ہے. بالکل پکی بات. ہاں, حضرت ایوب کا تو نہیں ہے؟ نہیں, ہاں, ان کا کیا مشہور ہے؟ وہ نابینا ہوئے تھے اپنے بیٹے کی وہ حضرت جدائی میں. وہ حضرت یعقوب تھے. ہاں سوری, حضرت یعقوب. اچھا, اے پر پہلے ہم تمہارا وہ لگا دیتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے جی, کمپیوٹر اے کو ورک کر لیجیے ذرا. حضرت یوسف علیہ السلام. ابھی دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ کا جواب صحیح ہے, مبارک ہو. 5,000 روپے آپ کے ہوئے, ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے. صبر مشہور ہے. تھوڑا میں کنفیوز ہو گئی. یعقوب اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, ایک روایت میں آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا مزاج اگر سخت ہو, جیسے اگر میاں کا مزاج سخت ہے اور بیوی اس کو برداشت کر لے, تو قیامت کے دن اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر ملے گا. اور یہی اجر اگر بیوی سخت ہے اور میاں برداشت کر لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے. ماشاءاللہ. تو 5,000 روپے ہوئے آپ کے.
ٹھیک ہے جی, دوسرے سوال کے لیے تیار؟ اب تھوڑا سا نروسنس کم ہو گئی, بہت. یہ ہم نے اسی لیے اتنا آسان سوال رکھا ہے. آگے بھی رکھیے گا. ہاں, دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا لقب بیان کیا گیا ہے؟ اے ذبیح اللہ, بی کلیم اللہ, سی روح اللہ, ڈی خلیل اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا لقب بیان کیا گیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سی روح اللہ. روح اللہ, پھر سوچ لو. ہاں پکی بات ہے, بالکل تو پوری تیاری سے آئی ہیں آپ لگتا ہے. یاد رہے تو بات. ماشاءاللہ. لیں جی لاک کریں جی کمپیوٹر اس کو, سی روح اللہ. اب صحیح جواب کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا لقب بیان کیا گیا ہے؟ تمہاری بہن نے سی چنا, روح اللہ. مطلب پکا پتہ ہے یا ایسے ہی؟ نہیں, پکا پتا. تو کیوں روح اللہ کیوں چنا؟ کیونکہ ان کی وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی روح اٹھا لی گئی تھی حضرت عیسیٰ. جی کیونکہ وہ جی. تو خلیل اللہ کون تھے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم تھے. اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ تھے. ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ کا سوال صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. ماشاءاللہ, مبارک. دوسرا سوال بھی صحیح ہو گیا آپ کا. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ چاہیں تو میں 10,000 کا چیک کاٹ کے آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں, میں کھیلوں گی. مستعد ہے؟ ہمیں خوشی ہے. اب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 45 سیکنڈ. ٹھیک ہے, اوکے. آپ پہلی منزل پہ پہنچ گئیں جس میں 10,000 روپے آپ کے ہوئے. اب آپ جائیں گی دوسری منزل پر. ٹھیک ہے, اب سے لے کے 7ویں سوال تک اگر آپ کسی سوال کا جواب نہ بھی دیکھ سکیں تو 10,000 روپے تو آپ کے ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہی آپ کے پاس ابھی ماشاءاللہ 3 لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس. آپ کا تیسرا سوال ہے یہ, سلطان المشائخ کس بزرگ ہستی کا لقب ہے؟ سلطان المشائخ کس بزرگ ہستی کا لقب ہے؟ اے حضرت بختیار کاکی رحم اللہ, بی برہان الدین غریب رحم اللہ, سی حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ, ڈی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ رحم اللہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اسلامی تاریخ سے ہے کچھ واقفیت؟ یہ نہیں, میں لائف لائن یوز کروں گی. کس سے, کیا کون سی یوز کریں گی؟ کال آف فرینڈ. کال آف فرینڈ, دوست کو کریں گی؟ بالکل, یعنی رفیق سے بات کریں گی. روک دیں جی, روک دیں جی, ٹائم روک دیا جائے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے دوست کو کال کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے رفیق کو کال کریں گے. میری ممی ہے. ہاں, میری ممی کو ملا ہے. امی کو ملا ہے, ماشاءاللہ. ملائیں جی. ہیلو. ہاں امی, سلطان المشائخ کس بزرگ ہستی کا نام ہے؟ آپشنز ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, دوسرا ہے برہان الدین غریب اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء, یا شیخ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ. سلطان المشائخ کس بزرگ, جلدی بولیں, 4 سیکنڈ. نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء, حضرت نظام الدین اولیاء. ہاں, مجھے بھی سی ہی لگ رہا تھا. ہاں, مجھے بھی سی ہی لگ رہا سی تھا. لگ رہا ہے. پہلے بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے ظاہر سی بات ہے شور نہیں تھی تو. اچھا, لاک کر دیں جی حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ پر. سی پر لاک کریں. مبارک ہو آپ کو, آپ کا جواب صحیح ہو گیا بھائی. حضرت نظام الدین اولیاء. خیر, ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, ابھی آپ سے بات کر رہے تھے. میں چپ اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہ تو بڑا مشہور ہے حضرت نظام الدین اولیاء, تو سلطان المشائخ مشہور تھے. اے اور سی میں کنفیوز تھی. وہ مفتی صاحب ہیں, موجود ہیں, بات کرائیں جی مفتی زبیر صاحب سے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذرا مشکل سوال تھا ویسے, یہ کیا رائے آپ کی؟ جی ہاں بالکل.
چونکہ ان چاروں ہستیوں کے نام لیے گئے ہیں، یہ چاروں ہستیاں اور یہ چاروں بزرگ اپنے معنوی اعتبار سے تو یہ درجہ رکھتے ہی ہیں کہ انہیں سلطان المشائخ کہا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چاروں ہستیوں میں سے ایک حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ یہ چاروں آپشن ایسے ہی تھے کیونکہ سوانح نگاروں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان المشائخ قرار دیا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے اکابر، اسلاف، مشائخ اور علماء ان کے پاس باقاعدہ اصلاح نفس کے لیے آتے رہے اور تزکیہ کے لیے آتے رہے، اس واسطے ان کے سوانح نگاروں نے ان کو باقاعدہ سلطان المشائخ یعنی تمام کے تمام مشائخ کا رئیس، بانی اور سلطان قرار دیا۔ واہ واہ واہ۔ مفتی صاحب یہ بھی سنا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء ایک سفر میں گئے تو تقریباً 1 لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ جی ہاں، بالکل یہ ہے، اور صرف یہ ایک سفر کی بات نہیں ہے بلکہ کئی سفروں کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی کئی ایسے سفر ہوئے کہ جس میں ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ۔ سانس جان میں جان آ گئی؟ جی اچھا، تیار چوتھے سوال کے لیے؟ ٹھیک ہے، ایک لائف لائن چلی گئی، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو صحیح مدد کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو چوتھا سوال آپ کا اب آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ چوتھا سوال ہے یہ: نور الدین زنگی کہاں مدفون ہیں؟ نور الدین زنگی کہاں مدفون ہیں؟ اے دمشق، بی مکہ، سی مدینہ، ڈی کوفہ۔ نور الدین زنگی کہاں مدفون ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بہت مشہور سلطان تھے یہ، اللہ کے نبی سے بڑا قرب تھا ان کو۔ ہاں، یہ وہ بادشاہ ہے نور الدین زنگی۔ اب دیکھو، میں نے اتنی بڑی تمہیں ہنٹ دے دی ہے، اللہ کے نبی سے قرب تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے، 2 چیزیں تو بتا دی۔ بادشاہوں کا دارالسلطنت کہاں ہونا چاہیے؟ سی۔ کر دوں سی پر؟ I'm not sure۔ تو پھر لائف لائن لے لو، جلدی روکو اس پر۔ میں عالم سے پوچھنا چاہتی ہے، روکیں جی ٹائم کو۔ تو اب آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے راہبر سے پوچھا جائے؟ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلطان نور الدین زنگی کہاں پر مدفن ہے؟ اے دمشق، بی مکہ، سی مدینہ، ڈی کوفہ۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں بڑے واضح اشارے تو کر ہی دیے تھے، اور ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑا قرب حاصل تھا، اور میں سمجھ گیا کہ آپ کس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ در حقیقت وہ جو چند بدطینت قسم کے افراد برا ارادہ لے کر کے آئے تھے تو نور الدین زنگی نے ان کو باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا انتہائی سنہرا اور ایک مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ خود مجھے بھی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لو تو آپ نے جو اشارہ کیا تھا کہ یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں ہو سکتے، بالکل صحیح ہے، یہ دمشق کے اندر مدفون ہے، اور دمشق کے اندر 1200 سال پہلے کی ایک بڑی تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے جامع اموی۔ تو جامع اموی کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ ذرا باہر کی طرف آپ نکلیں تو دائیں طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدفون ہے۔ ذرا سا آپ آگے جائیں گے تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو وہاں پر ماشاءاللہ اسلامی تاریخ کے یہ انتہا درجے کے اعلیٰ ترین جرنیل، کمانڈر، سپہ سالار، امیر المومنین سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، اور اتنی بڑی ہستیوں کے جلو کے اندر ایک ان کا بھی مزار مبارک دمشق میں موجود ہے۔ بہت شکریہ میرے حضرت، بہت شکریہ۔ جی ہنا بہن، پہلے یہ بتاؤ کون سا، اب تو پھر آپ کو بتانے کیا تو ہم کر دیں، پھر ایک کو بالکل کر دیں جی، ایک کو لاک کر دیں، ایک کو لاک کر دیں۔ ویسے تو اب جواب میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن جو ہمارا پروگرام ہے اس کو بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहाँ मदफून है? आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। आपका जवाब सही है। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। 4 सवालों के जवाब हो गए, लेकिन ऑप्शंस अब आपके पास एक ही रह गया। वो कौन सा? ऑडियंस पोल। हाँ, अब ये लोग रह गए। अब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इनके रहमो करम पर हैं, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है बड़ी इंटेलिजेंट आई है इस दफा। हाँ भाई, देखो गुमान तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, 4 सवाल तो हो गए, ठीक है? अगले मरहले पर जाने के लिए 3 सवाल बाकी हैं, ठीक है? ये हमारा 5वां सवाल है 25,000 रुपए का, जी। ठीक है? और वो सवाल है ये, इस्लाम के इन 4 आइम्मा कराम में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ? इस्लाम के इन 4 आइम्मा कराम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? ए, हजरत इमाम अबू हनीफा, बी, हजरत इमाम मालिक, सी, हजरत इमाम शाफई, डी, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह अलैह। और आपका वक्त शुरू हो गया है अब। आइम्मा कराम का तो पता है ना, ये 4 बड़े हमारे आइम्मा कराम हैं, और मुसलमानों में इन 4 के ए। इमाम अबू हनीफा। फिर सोच लो। ए। ए, हाँ, क्योंकि आखिरी हम इमाम अहमद बिन हम्बल थे। आखिरी थे अबू हनीफा, हजरत इमाम अबू हनीफा। सोच लिया, पक्की बात है। यस, 10 सेकंड रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लॉक करें जरा इसको जी। बिस्मिल्लाह। बताओ भाई कंप्यूटर। मुबारक। बहुत मुबारक हो जी आपको। थैंक यू। इस दफा मैंने कोशिश की कि आपका दिमाग इधर से उधर ले जाऊं मैं तरतीब याद की थी। हाँ? मैंने तरतीब याद की थी। माशाल्लाह। अच्छा, ये तरतीब याद करके आई हैं आप? माशाल्लाह, यही तो हम चाहते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। यही तो हम चाहते थे, हाँ? कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स आए वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी थोड़ी सी तैयारी करके आए, ठीक है? बहुत खुशी की बात। माशाल्लाह से 5 सवालों के जवाब हो गए। 2 सवालों के बाद तो उम्रे का मौका। हाँ जी, अच्छा जी। मुफ्ती साहब मौजूद हैं? हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, हज़रत इमाम मालिक हज़रत इमाम अबू हनीफा से पहले नहीं थे? पहले नहीं आए? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये सवाने निगारों ने लिखा है कि उनकी दर हकीकत जो पैदाइश है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पहले हुई है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबिई हैं। अच्छा, सही कौल ताबिई के हैं। मुताबिक। अच्छा अच्छा अच्छा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने चंद सहाबे कराम की बाकायदा जियारत की है। अच्छा, अच्छा। और ये भी हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ भी ले गए थे कि ये जो अबू हनीफा हैं ये एक ऐसा शख्स है कि एक सुतून की तरफ इशारा करके कहा गया, ये इतने ज़हीन आदमी हैं कि अगर ये इस सुतून को सोने का साबित करना चाहें तो ये इसको भी यहाँ पर बैठे बिठाए सोने का साबित कर वाह सकते वाह हैं। वाह वाह, बहुत अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था इनको। मुबारक हो मेरी बहन, आपके 5 सवाल सही। 6ठे सवाल के लिए तैयार? ठीक है जी। ले जी, 6ठा सवाल आने वाला है आपके पास, और 6ठा सवाल है ये, तूतिए शकर मकाल। तूतिए शकर मकाल बर्रे सगीर के किस सूफी शायर को कहा जाता है? ए, अमीर खुसरो, बी, बेदिल, सी, उर्फी, डी, नजीरी। तूतिए शकर मकाल। आपका वक्त शुरू होता है अब। शायरी से कितना शौक? ज़्यादा नहीं। नहीं, ज्यादा नहीं। अमीर खुसरो तो शुरू के शायर, सूफी शायर, याद रखना। ए। अमीर खुसरो, मेरे ख्याल से मशवरा नहीं लेना। 18 सेकंड। 17। ले लेती। रोक दूं? क्लॉक रोक दे जी।
وہ تو بیچارے خود کنفیوز ہو گئے سارے. آخری لائف لائن ہماری بہن کے پاس کہ مشورہ لیا جائے مجلس شورا سے. آپ ہماری بہن کو مشورہ دیجئے کہ طوطی شکر مقال بر صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری. بتائیں جی. سکسٹی 2% آڈینس کی جو رائے ہے وہ اے حضرت امیر خسرو کے بارے میں ہے کہ ان کو طوطی شکر مقال بر صغیر کہ کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے. اس کا جواب ان کی نظر میں امیر خسرو ہیں 62% کے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی رائے کے مطابق جانا چاہتی ہیں؟ ان کی رائے کے مطابق جانا چاہتی ہیں؟ میں بھی اسی پہ تھی. اسی پہ تھیں آپ. آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. آپ بتاؤ. امیر خسرو. امیر خسرو اے کر دیں جی. اے کے اوپر لاک کر دیں جی اے کو. جواب بریک کے بعد. بریک کے بعد واپس. اور ہمارا سوال تھا طوطی شکر مقال بر صغیر کے کس صوفی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اے امیر خسرو، بی بے دل، سی عرفی، ڈی نظیری. اور ہماری بہن نے اپنی آخری لائف لائن یعنی مشاورت کی مجلس شورا سے، وہ استعمال کی. مجلس شورا میں سے 62% لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ امیر خسرو ہیں. امیر خسرو کو آپ نے لاک کر دیا. ٹھیک ہے. کیا میں اب چیک کروں گا آپ کا سوال جواب صحیح ہے کہ غلط؟ کر لیں. کر لوں. 5 سوالوں کے جواب آپ دے چکی ہیں. جی ٹھیک ہے. بتائیں جی کمپیوٹر ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط؟ آپ کا جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کے لیے ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. تھینک یو. ماشاءاللہ. طوطی شکر مقال امیر خسرو، بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ 6 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اس آخری یعنی 7ویں سوال کا جواب دے دیا تو آپ دوسری منزل پہ پہنچ جائیں گی. لیکن یہ یاد رکھنا اب آپشن کوئی نہیں آپ کے پاس. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے تینوں آپشن استعمال کر لیے. ٹھیک ہے. اس 7ویں سوال کے جواب دینے کے لیے یو آر آن یور اون. اگر اس کا جواب دے دیا آپ نے تو پھر آپ کو ایک اور آپشن دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن میری رائے ہے کہ ابھی آپ پوری تندہی سے اپنے 7ویں سوال کے جواب کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے. وہی 45 سیکنڈز آپ کو ملیں گے جواب کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ تو ہمت کر کے اب آپ اپنا ذہن ایسے بنائیں میں نے دینا ہے جواب انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ کا 7واں سوال ہے یہ: مشہور مسلم سائنسدان ابو علی سینا کا اصل نام کیا تھا؟ مشہور مسلم سائنسدان ابو علی سینا کا اصل نام کیا تھا؟ اے حسین، بی حسن، سی حسان، ڈی حسنین. اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. ابو علی سینا اسلامی تاریخ سے کوئی شوق؟ تھوڑا بہت. تھوڑا بہت. ابو علی سینا کا نام سنا ہوا؟ ماشاءاللہ. یہ بڑا دیندار بھی تھا ابو علی سینا. جی. اے پہ کر دیں جی معاف. آپ کا جواب صحیح ہے. حسین ابو علی سینا. اچھا اب آپ کو پتہ چل ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ اب 50,000 روپے کی تو آپ مالکن بن. سب سے بڑی بات. اور عمرے کے 2 ٹکٹ. جی بالکل. بہت مبارک ہو آپ. بہت مبارک ہو. اب آپ 8ویں سوال سے جائیں گی.
14वें सवाल, 6 सवाल हैं बीच में, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 सवाल। तो जवाब, अगर आपने इन 7 सवालों के जवाब दे दिए तो 28 लाख रुपए आपके हुए, और हज पे 4 लोग आपके साथ जा सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब आपके पास एक नई लाइफ लाइन है जिसका नाम है दोहरी सहूलत। ओके। अब वो क्या है? वो ये है कि अगर आप, अब जिस तरह आप हुसैन और हसनैन में कंफ्यूज हुई, तो अब आप 2 जवाब दे सकती हैं। ओके ठीक है, ओके ओके। तो अगर एक उनमें से गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपको एक जवाब देने के बजाय सहूलत मिली दोहरी, दोहरी। कोई 2 का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके तो हम चलें 8वें सवाल की तरफ। जी ठीक है, तैयार हैं? जी। चलें जी। तो 8वां सवाल है ये, मशहूर साइंसदान अबुल कासिम अज़्ज़हरवी का ताल्लुक किस मुल्क से था? ए स्पेन, बी तुर्की, सी इराक, डी शाम। मशहूर साइंसदान अबुल कासिम अज़्ज़हरवी। है जरा मुश्किल सवाल, हाँ, लेकिन अगर कोई तारीख दान है तो उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत आसान। मैं अगेन 2 में कंफ्यूज हूँ। 2 में कंफ्यूज है तो आपके पास तो एक सहूलत मौजूद है। लाइफ लाइन यूज करो, हाँ गलत देने से तो बेहतर है। हाँ बिल्कुल, दोहरी सहूलत इस्तेमाल करें। हाँ, मैं लाइफ लाइन यूज करूंगी। कहाँ कहाँ पर, कौन से 2 मुल्कों में? बी और डी में। बी और डी, हाँ पक्की बात? यस। पक्की बात, करें जी। बी और डी को महफूज करें जी। बी और डी। डी। जवाब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारा सवाल, मशहूर साइंसदान अबुल कासिम अज़्ज़हरवी का ताल्लुक किस मुल्क से था? हमारी बहन ने कहा तुर्की और शाम, हालांकि इसका ताल्लुक स्पेन से था। जी गलत हो गया ये। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको। खैर, उम्रे के टिकट आपके हुए, 50,000 रुपए आपके हुए, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। आने का शुक्रिया, तशरीफ रखिए। अजीज सामीन और नाजरीन, दीनी मालूमात का ये सफर हमारा आगे चलेगा। वही हमारा बरक रफ्तार मरहला, उसमें हमारे जो बाकी इल्मी हम सफर हैं, इनके साथ हम वो मरहला अभी हमारा होगा। आप सब तैयार हैं माशाल्लाह? तो हमारा बरक रफ्तार मरहले का सवाल, वो सवाल आने वाला है, और वो सवाल है ये। सवाल है, नमाज के अमाल की सही तरतीब बताइए। ए अत्तहियात, बी सजदा करना, सी सूरह फातिहा पढ़ना, डी रुकू करना। इसकी सही तरतीब बतानी है और आपका वक्त शुरू होता है अब। 6, 5, रुक जाइए। हमारे इन 7 इल्मी हमसफरों में से 4 जो हमारे इल्मी हमसफर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, सही तरतीब के साथ। और उसमें डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब ने सबसे पहले और सबसे कम वक्त में। डॉक्टर साहब मबरूक, तशरीफ लाइए, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी है हमारी भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। तशरीफ लाइए सर, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। बैठिए 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 बैठिए। डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो।
کیا مبارک. اور کچھ ذرا اپنے بارے میں بتائیے. حیدرآباد سے میرا تعلق ہے واہ واہ واہ. اور حیدرآباد سے آیا ہوں میں. حیدرآباد میں تو میرا بڑا وقت لگا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں, آپ ہماری مسجد میں بھی آئے تھے ماشاء اللہ گلشن ذیل پاک میں. جی جی بالکل میں گیا تھا, میں بالکل گیا. اور بالکل مسجد کے ساتھ میرا گھر ہے, الحمدللہ ہمیں وہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کے ساتھ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, بار بار آؤں گا, مجھے حیدرآباد شہر بہت پسند ہے. اب ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کو, اب تشریف لائیں. ضرور آؤں گا, جب بھی آئیں آپ. ضرور آؤں گا ڈاکٹر صاحب, ضرور آؤں گا. پروگرام کا کچھ آپ کو اندازہ ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. اور میں بلکہ آپ سے ابھی پہلا سوال پوچھنے والا تھا کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن اگلے ہفتے ہم اس کو اسی طریقے سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. آپ ہمارے مہمان ہوں گے. عزیز ناظرین, سامعین, ہمارا پروگرام الف لام میم آج کا ختم ہوا. اگلے پروگرام کے اندر یہیں سے بات شروع ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah